تو آدم علیہ السلام دی پیشانی میں کملی والے دے نور نو رکھا گیا۔ اور پھر میں گل نو شارٹ کراں، مختصر کراں کہ آدم علیہ السلام تو پھر یہ نور چلیا، انہوں دے بیٹے سن حضرت شیس علیہ السلام، وہ بھی اللہ دے نبی سے، آدم علیہ السلام دے بیٹے۔ آدم علیہ السلام نو اولاد ہوندی سی جوڑا جوڑا، ایک وقت وچ بیٹا اور بیٹی کٹھے پیدا ہوندے سی، جوڑا جوڑا پیدا ہوندے سی۔ شیس علیہ السلام جدو پیدا ہوئے تو کلے ہی پیدا ہوئے، نال بہن پیدا نہیں ہوئی، نال بہن پیدا نہیں ہوئی، کلے پیدا ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدم علیہ السلام دے بعد نور مصطفیٰ نے آنا سی شیس علیہ السلام دی پیشانی دے اندر، کیونکہ حضور بے مثل تے بے مثال میں اللہ نے شیس علیہ السلام کو بھی بے مثل اور بے مثال ہے، سبحان اللہ، انہوں نے نال جوڑا پیدا نہیں ہوا۔ الغرض شیس علیہ السلام نو آدم علیہ السلام نے وصیت کی تھی، کیا بیٹے جد کدے تیرے تے اوکھا ویلا آوے، کوئی مصیبت آوے، کوئی مشکل آوے، تے کملی والے محمد دا نام پکار لینا، آپ دے وسیلے دے نال دعا کری، اللہ تیری مشکل حل کر دے۔ شیس علیہ السلام کہندے نے آدم علیہ السلام نو، ابا جی تانوں کیویں پتہ لگیا کہ کملی والے دا وسیلہ مشکلاں نو ٹالدا ہے؟ اس اکثیر نسخے دا تانوں کیویں پتہ لگیا؟ فرمایا اپنے تجربے دے نال پتہ لگیا، اپنے تجربے دے نال پتہ لگیا کہ جدو جنت دے وچ میں اکھ کھولی تے عرش اعظم دے اوپر لکھیا دیکھا محمد رسول اللہ۔ میں عرض کی تھی مولا اے محمد کون ہے کہ جس نو تو اپنے نام دے نام رکھیا ہے؟ ایسے کلمہ شریف لکھا ہونا دیکھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ محمد کلمے دے کٹھے نے یا وچ ہی ہے؟ وچ تو کوئی نہیں۔ آدم علیہ السلام نے کہا مولا یہ کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس دے نام تو اپنے نام دے نال رکھیا ہے؟ رب نے فرمایا آدم میرا اے محمد او ہے جے اے نہ ہوندا تے میں تینوں بھی نہ بناوندا۔ تانوں کی میں پتہ ہے کہ اے وسیلہ بہت کامیاب ہے؟ فرمایا آدھے تجربے نہ پتہ لگیا، وہ میں دیکھ لیا کہ عرش بری دے اوتے اللہ تعالیٰ نے حضور دا نام لکھیا ہے۔ کہندے پھر میں جنت وچ ویکھیا، جنت وچ ویکھیا کہ فرشتیاں دیاں اکھاں دے نور تے لکھیا ہے محمد۔ پھر میں ویکھیا حوراں دیاں چھاتیاں تے لکھیا ہے محمد۔ پھر میں ویکھیا کہ جنت دے ہر پردے اور جنت دے درختاں دے ہر پتے اوتے لکھیا ہے محمد۔ سبحان اللہ۔ پھر کہندے میرے کو ایک خطا ہو گئی، میں او گندم دا دانا کھا بیٹھا، اللہ تعالیٰ نے مینوں اور حوا نو زمین تے اتار دیتا، میں 300 سال تک روندا رہا، اللہ کو معافیاں منگدا رہا، یا اللہ معاف کر دے۔ 300 اتنے روئے کہ آدم علیہ السلام دی ساری اولاد کٹھیاں ہو کے بھی جتنا روئی ہے آدم علیہ السلام دے رون نو نہیں پہنچ سکتی، سر میں جھکا کے رکھے۔ ایک دن جبریل نے آ کے کہا اے آدم سر نو اٹھاندا کیوں نہیں؟ اللہ پوچھتا ہے کہ آسمان بل کیوں نہیں ویندا، اے سر نو جھکایا کیوں ہے؟ عرض کی تھی مولا کریم میں کیویں سر نو اٹھاواں، مینوں شرم ہی اینی ہے، ندامت ہی اینی ہے، اور میں سر آسمان سر اٹھا کے آسمان نو کیویں دیکھ۔ 300 سال تک روئے، پھر فرماتا ہے اللہ فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ۔ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کو کچھ کلمے سکھ لے، کچھ گلاں سکھ لیاں، وہ کہڑیاں گلاں سن؟ انہاں نوں چیتا آیا کہ جنت دے وچ میں ویکھیا سی عرش بری تے حضور دا نام، سبحان اللہ، اور فرشتیاں دی اکھاں وچ حوراں دی چھاتیاں تے اور جنت دے ہر پردے تے حضور دا نام، اس عظمتاں والے حضور دا واسطہ دیوا۔ 300 سال بعد خیال آیا، خیال آپ پہ نہیں آیا جاندہ، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھوائے جاتے ہیں، یہ مالک دی مہربانی ہے۔ جس ویلے بخشنا سی، معافی دینی سی تے خود ہی القاء کر دیتا، آپ ہی الہام کر دیتا، آپ ہی دل وچ پیغام دے دیتا کہ میرے کو منگنا ہے تے حضور دا وسیلہ مانگ۔ آپ فرماندے نے اے میرے بیٹے شیس، میں جو ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی دا وسیلہ اللہ دی بارگاہ وچ پیش کیتا،
رب تعالیٰ نے مینوں فوراً معاف کر دیتا سبحان اللہ اور زمین دے اندر مینوں خلافت عطا کر دیتی تے میں تے آدھے تجربے دے نال اے گل پچھانی ہے اے شیس تو نہیں جدوں ویلا اوکھا آوے تے حضور دا وسیلہ پکڑی